یہاں سورہ نمل کی کہانی بالکل سادہ روانی، اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظیم نشانیوں، انبیاء کی حکمتوں اور ایمان کی قوت کے حیرت انگیز پہلو دکھاتا ہے۔ یہ صورت اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ قرآن ایک واضح اور روشن کتاب ہے جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان یاد دلاتا ہے جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ رات کے وقت سفر کر رہے تھے اور دور سے ایک آگ دیکھی۔ جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچے تو انہیں رب کائنات کی طرف سے آواز دی گئی کہ میں ہی اللہ ہوں، سب جہانوں کا پروردگار۔ انہیں نبوت عطا کی گئی اور معجزات دیے گئے تاکہ وہ فرعون کے پاس جا کر اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی بے مثال سلطنت کا ذکر بھی نہایت حیرت انگیز انداز میں ملتا ہے۔ اللہ نے انہیں وہ علم عطا کیا تھا جو کسی اور کے پاس نہ تھا، حتیٰ کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی فوجوں کا معائنہ کیا تو ہدہد نامی پرندہ غیر حاضر تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آیا اور اس نے حضرت سلیمان کو ایک حیرت انگیز خبر دی کہ سبا کی سرزمین میں ایک عظیم ملکہ حکمرانی کرتی ہے جو اپنے لوگوں کو سورج کی عبادت کراتی ہے۔ حضرت سلیمان نے اس ملکہ کے نام ایک خط لکھا جس میں اس کو اللہ کی طرف بلایا گیا تھا۔ ملکہ نے خط پڑھا اور اس کی تاثیر سے فوراً سمجھی کہ یہ معمولی دعوت نہیں۔ اس نے دانشمندی سے سلیمان علیہ السلام کے دربار کا رخ کیا، لیکن اس سے پہلے حضرت سلیمان نے اس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے ہی منگوا لیا۔ جب ملکہ سبا نے اپنا تخت دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور فوراً سمجھ گئی کہ یہ سب کسی عام بادشاہ کی طاقت نہیں بلکہ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک اللہ پر ایمان لے لیا۔ اس صورت میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر بھی آتا ہے۔ اللہ نے انہیں بھی اپنی نشانی کے طور پر ایک اونٹنی عطا کی تھی، لیکن ان کی قوم نے اس عظیم نشانی کا انکار کیا اور اونٹنی کو مار ڈالا، جس کی وجہ سے وہ سخت عذاب کا شکار ہوئے۔ اسی طرح قوم لوط کی نافرمانی کا انجام بھی بیان ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی اور گمراہی میں ڈوب گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے احوال بیان کرتا ہے کہ ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور ظالم لوگ اس دن کچھ نہیں بچا سکیں گے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے زیادہ جانے والا، حکیم اور طاقتور ہے، اور اس کی نشانیوں میں غور کرنا ہی انسان کی کامیابی کا راستہ ہے۔